تو فکسڈ ڈپازٹ میں بھی کیا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے آپ دیکھیں گے تو بہرحال وہ حرام ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سود سے نقصان ہے، دنیا کے بھی نقصانات ہیں اور آخرت کے نقصانات بھی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی، پریڈکشن کی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ غرور پر، لہو لعب پر رات کریں گے، یعنی ان کی زندگی اس طریقے سے گزریں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آئے گا کہ ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا جائے گا، اور حدیث میں بتایا گا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا کہ وہ وہ حرام چیزوں کو حلال سمجھ رہے ہوں گے، وہ ناچ گانے والیوں کو رکھ کر ناچ گانے کی محفلوں کو انتظام کر رہے ہوں گے، وہ شرابیں پی رہے ہوں گے اور وہ سود کھا رہے ہوں گے۔ یعنی آخرت میں عذاب ہوگا وہ ہوگا، دنیا کے عذاب کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن کر رکھی ہے۔ تو سود اتنی بری چیز ہے، اور یعنی یہ خیال، یعنی اب مسلمانوں میں بھی یہ طریقے سے آپ کہہ لیجیے ذہن میں یہ بیٹھا جا رہا ہے کہ سود کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی اس وقت دنیا کے اندر جو لوگ سود کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اس پورے سودی سسٹم کی باغ ڈور جن کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ سود سے پاک نظام قائم کر رکھا ہے۔ یعنی وہ اپنے لوگوں کو جو وہ قرض دے رہے ہیں وہ انٹرسٹ فری دے رہے ہیں۔ تو دنیا، اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے اسلام سے پہلے بھی سود کا کاروبار چلتا تھا، جو ساہوکار لوگ ہوا کرتے تھے، جو مہاجن لوگ ہوا کرتے تھے، سود دیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو یہودی لوگ ہوتے تھے وہ سود پر کاروبار کرتے تھے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کا بھی کاروبار یہی تھا کہ وہ لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اور حضور نے یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر جب سود کو ختم کیا تو فرمایا کہ سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا خاتمہ کیا، اور اسلام نے بالکل اس پر پابندی لگا دی کہ سود کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، پھر خلافت راشدہ کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد بنی امیہ کا زمانہ ہے، بنی عباس کا زمانہ ہے، اور پھر عثمانی خلافت کا زمانہ ہے، اور انڈیا کے اندر جتنی بھی حکومتیں رہیں، یعنی 1000 سال سے زائد کا عرصہ ہے، وہ سارا کا سارا سسٹم یعنی انٹرسٹ فری اکانومی پر چلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، اور یہ جو سب سے پہلا یعنی عثمانی خلافت میں سب سے پہلا جو قرض لیا ہے وہ 1854 میں لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود پر پابندی لگائی، ختم کیا، اور وہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سود سے پاک سسٹم چلا ہے، اور سب سے پہلے جو قرض لیا گیا ہے عثمانی خلافت میں وہ 1854 میں لیا گیا ہے۔ یعنی اتنے لمبے زمانے میں وہ سودی نظام سے پاک اکنامک سسٹم چلا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے، شاہ جہاں کے زمانے کے اندر جو انڈیا کی جی ڈی پی تھی وہ 27% تھی، اس وقت کیا چل رہی ہے مجھے ایگزیکٹ اس ٹائم یاد نہیں ہے، بہرحال اتنی نہیں ہوگی، وہ کوئی 7-8% ایسی کچھ ہوگی۔ اور مغل زمانے میں ملتا ہے کہ کبھی 24% رہی ہے، کبھی 25% رہی ہے، اور شاہ جہاں کے زمانے میں 27% تھی۔ تو بہت کامیاب جو ہے، یعنی کامیاب انداز میں۔ اچھا یہ جو عثمانی خلافت میں جو سود لیا گیا ہے 1854 میں، اور بینکنگ کا سسٹم جو ہے وہ بہت پہلے سے قائم ہو گیا تھا، کوئی 1400-1500 عیسوی میں، یعنی باقاعدگی کے ساتھ مطلب اس کو آرگنائز جو ہے وہ بعد میں کیا گیا ہے، اور اسٹارٹنگ جو ہے اس کی اور پہلے سے ہو گئی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اسلام نے جو منع کیا اور بہت خوبصورتی کے ساتھ وہ چلتا چلا آیا، اور اس کے بعد جو فرانس ریولیوشن آیا اور ساری چیزیں، پھر دنیا میں سود ہی سود چل گیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس وقت جو یہودی ہیں وہ سود ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ پوری دنیا کی اکنامک کی طاقت کو چوسے لے رہے ہیں، جیسے جوگ جو ہے وہ جانور کے پیٹھ پر بیٹھ کر اس کے سارے خون کو چوس لیتی، کہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو منع کیا، اور اچھا آپ لوگوں نے ایک چیز اور دیکھی کہ اسلام کا ایک مزاج ہے، جس چیز سے منع کرتا ہے اس کے جتنے بھی دروازے ہو سکتے ہیں، جتنے بھی اس چیز تک لے جانے والی چیزیں ہو سکتی ہیں ان سے منع کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شرک سے منع کیا، تو اصل چیز تو شرک سے روکنا ہے، شرک کے جتنے بھی دروازے ہو سکتے ہیں سب سے منع کر دیا۔ بھائی آپ کو قبرستان میں
سجدہ نہیں کرنا ہے، آپ کو غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہے، آپ کو رکوع اور جنازے میں رکوع اور سجدہ نہیں، جتنے بھی یہ چیزیں ہیں یہ اصل جو شرک ہے اس سے روکنے کے لیے ہیں، یعنی آدمی اس تک نہ جائے، زنا سے روکنا ہے۔ تو زنا کے جتنے بھی دروازے ہو سکتے ہیں اور زنا تک لے جانے والی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں سب سے روک دیا، بھائی خلوت نہیں اختیار کرنا ہے نامحرم کے ساتھ، کیونکہ یہ چیز آپ کو زنا تک لے جائے گی، غیر محرم کے ساتھ آپ سے کو بات نہیں کرنا ہے، یہ چیز آپ کو یعنی فضول بات نہیں کرنا ہے، بے ضرورت بات نہیں کرنا ہے، یہ چیز آپ کو جو ہے زنا تک لے جائے گی۔ تو جتنے بھی دروازے ہوتے ہیں، اب ایسے ہی اسلام میں اصل چیز تو جو منع کی گئی ہے وہ ربا القرض، یعنی لون پر جو سود لیا جاتا ہے اس سے منع کیا گیا ہے، اور قرآن میں اسی کا ذکر آیا ہے۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی تھی کہ جہاں سود ہو اس سے بھی بچو، دعو الربا والریبا، کہ ربا کو بھی چھوڑ دو اور ریبا جہاں شبہ وہاں بھی چھوڑ دو۔ مطلب وہی ہے کہ جہاں سود کا جہاں بھی آپ کو شبہ پایا جا رہا ہے، جو چیز سود تک لے جائے اس سے بھی روک دیں۔ اچھا، اب سود کی جو کیٹیگری بتائی گئی ہیں اسلام میں 2 بتائی گئی۔ اچھا، یہ چیز میں بتانا بھول گیا کہ یعنی اسلام میں جو سود کی اہمیت ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا تھا کرسچن کا، نصران کے، عیسائیوں کا، وہ اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک اور سیرت میں آپ پڑھیں گے بہت ڈیٹیل میں۔ تو وہ مختلف ریلیجس میٹر پر ڈسکشن کے لیے آئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طریقے سے ان کے درمیان ڈائلاگ رہا تھا، اور قرآن پاک نے اس ڈائلاگ کو نقل کیا ہے۔ پھر بعد میں ان کے درمیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح ہو گئی تھی۔ صلح جو ہوئی تھی، یعنی یہ صلح ہوئی تھی کہ آپ اپنی جگہ رہیں گے اور اتنا آپ کو جزیہ دینا پڑے گا، اور اس میں جو صلح کی ایک شق تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنے وہاں جا کر سود کے سسٹم کو ختم کریں گے، اگر آپ نے سود کھایا اور سود کا نظام جاری رکھا تو پھر صلح ختم۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو ان لوگوں نے سود کھانا شروع کر دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلا وطن کر دیا، یعنی وہ جو نصران کی جگہ تھی وہاں سے ان کو نکال دیا۔ تو اسلام نے جو ہے وہ سود کو ختم کیا ہے۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سود سے بچنا ہے،